قربانی دین اسلام کی نشانی۔ قرآن حکیم نے تصریح کے ساتھ جن چیزوں کو شعائر اللہ قرار دیا ان میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں۔ ان جانوروں کے ذریعے ایک ایسی عبادت سر انجام پاتی ہے جو اسلام کی نشانی ہے اور گزشتہ کئی آسمانی ادیان کا حصہ رہی ہیں، چنانچہ یہ جانور بھی شعائر اسلام اور شعائر اللہ سے ہیں۔ ان کی تعظیم و تکریم اور رضا الہی کے لیے انہیں قربان کرنے پر بارگاہ الہی سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ آیت کریمہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ قربانی کے جانور شعائر اللہ سے ہیں، اور یہ بھی بیان ہوا کہ قربانی کرنے والے کے لیے ان جانوروں میں بھلائی ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں اور آخرت کی بھی۔ دنیا میں خیر و بھلائی یہ ہے کہ قربانی کے لیے متعین کرنے سے پہلے اس کا دودھ پیتے ہیں، اون استعمال کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، تاہم قربانی کے لیے متعین کرنے کے بعد شدید ضرورت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھا سکتے ہیں اور کھال استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگرچہ اپنے لیے بیچ نہیں سکتے۔ اور آخرت کی خیر و بھلائی میں سے یہ ہے کہ ان جانوروں کی قربانی پر رب تعالیٰ اپنی رضا سے بھی نوازتا ہے، بے شمار نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور روز قیامت یہ جانور بطور سواری بھی عطا فرمائے گا۔ قربانی کی فضیلت میں کوئی اور آیت کریمہ یا حدیث مبارک نہ بھی ہوتی تو اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قربانی کا شوق دلانے کے لیے فرمایا کہ ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں اور ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے گئے، ان کے پاس فقط 7 دینار تھے، انہوں نے اس سے جانور خرید کر قربانی کی۔ کسی نے کہا آپ کے پاس تو صرف یہی مال تھا جس سے قربانی خرید لی ہے، یعنی باقی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ فرمانے لگے انی سمیعت اللہ عز وجل یقول لکم فیہا خیر، یعنی میں نے رب کا فرمان سنا ہے کہ قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یعنی میں نے وہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جس کا رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔